خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کی کلاس کے لیے اور اس موقع کے لیے جو خدا نے میری ہم سب کی زندگی میں بخشا، تاکہ ہم مختلف مضامین کے ذریعے سے، سبجیکٹس کے ذریعے سے، کورسز کے ذریعے سے خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں۔ اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں BGM کے لیے، پاسٹر منور خورشید صاحب کے لیے، جن کی ساری کاوشوں سے یہ ممکن ہوا کہ نہ صرف کیمپس میں بلکہ آن لائن بھی آپ گھر بیٹھے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں۔ آج تیسری کلاس ہے اور ہم ببلیکل تھیولوجی آف ورشپ اسٹڈی کر رہے ہیں، اور تیسرا جو آج کا لیکچر ہے اس میں ہم باغ عدن میں پرستش کس طرح سے ہوتی تھی اس کا مطالعہ کریں گے۔ یعنی ہم دیکھیں گے کہ باغ عدن میں جب خدا نے آدم کو بنایا اور ہوا اس کے لیے مہیا کی، تو وہ کس طرح سے خدا سے ملتے تھے، یا وہ سارا جو واقعہ ہے عدن کا، پیدائش کی کتاب کے پہلے 2 ابواب جو ہیں، وہ ہمیں کس طرح سے پرستش کے معیار کو یا پرستش کی ڈیفینیشن کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ایسی کیا کام وہ کرتے تھے جو کہ پرستش کے ضمن میں آتے تھے، یعنی اسے خدا پرستش یا عبادت یا ان کے ساتھ فیلوشپ کنسیڈر کرتا تھا۔ عام طور پر ہماری عبادات میں یا ہماری ورشپ سیشنز میں پرستش صرف گیت گانا ہی سمجھا جاتا ہے، جو کہ گیت گانا بھی پرستش ہے، وہ غلط نہیں ہے، لیکن ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ صرف گیت گانا ہی پرستش ہے، کیونکہ آج کا لیکچر ہم دیکھیں گے کہ جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا تو اس کی تخلیق کے بعد وہ لوگ گاتے تو نہیں تھے، پھر کیا کرتے تھے، کس طرح خدا کے ساتھ جو ڈیووشنل ٹائم تھا یا کس طور سے وہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا کرتے تھے۔ اس کو میکسیمائز بھی کر دیں، وہاں سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ کریشن میں ہم دیکھیں گے کہ ورشپ کا کیا مکاشفہ موجود ہے یا عبادت کا کیا مکاشفہ موجود ہے کریشن کے وقت میں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے، ایک دم سے ہم بیچ میں سے نہیں پڑھیں گے۔ آج کی جو کلاس ہے وہ عدن سے ہی سٹارٹ ہم لیں گے، کیونکہ وہیں سے ہمیں واقعات ملتے ہیں آدم اور ہوا اور دنیا کے سارے تخلیقی اس منظر کے بارے میں۔ سب سے پہلے جو پہلی چیز ہمیں پیدائش کی کتاب کے پہلے 2 ابواب بتاتے ہیں، وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ خدا نے سب کچھ تخلیق کیا ہے اور اس کی خالق ہونے کے حوالے سے چند ایک باتیں یہاں پر لکھی ہیں۔ خدا سب سے پہلے موجود تھا، یعنی وہ ہر آغاز سے پہلے تھا۔ اس سلائیڈ کا مقصد یہ ہے، یہ جو باتیں لکھی ہیں یا پیدائش کی کتاب کے پہلے 2 ابواب جو خدا کو خالق بیان کرتے ہیں، یہ کیوں خالق بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ ریسٹ آف دا بک ہم نے نظر آتی ہے، یہیں سے ہمیں آغاز نظر آتا ہے کہ تاکہ خدا کے لوگ جان سکے کہ ان کو کیوں اس کی عبادت اور پرستش کرنی ہے اور اسی سے جڑے رہنا ہے، چونکہ وہ خالق خدا ہے، اور جب اس دنیا کا وجود نہیں تھا، جب کوئی بھی چیز تخلیق نہیں کی گئی تھی، تب بھی وہ موجود تھا۔ سب سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے کہ پیدائش کی پہلے 2 ابواب بیان کرتے ہیں کہ خدا ہر آغاز سے پہلے موجود تھا۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ خدا ہر آغاز سے پہلے موجود تھا، یہ خاص خدا کے بارے میں ہی ہوتی ہے۔ جب یسوع مسیح کو بھی ہم خدا ثابت کرتے ہیں، یہ نیا عہد نامہ، یہ پولس کے خطوط، ایک جگہ پر میں پڑھاتا ہوں پولس کے خطوط، تو وہاں پر جو پول کے لیٹرز میں نے خاص بات دیکھی ہے، وہ یہ ضرور سکھا رہا ہے کلیسیاؤں کو کہ وہ اپنے پیدائش سے پہلے بھی موجود تھا، ازل سے تھا۔ اس کا بتانے کا مقصد کیا تھا؟ ازلی ذات، کیونکہ جوش انڈرسٹینڈنگ کے اندر موجود تھی کہ وہ کس کی ہوتی ہے؟ خدا کی ہوتی ہے۔ ڈائریکٹلی وہ بے شک لکھ نہیں رہا کہ یسوع مسیح خدا ہے، گو باقی جگہوں پر اس نے لکھا بھی ہے، لیکن وہ اس طریقے سے بتا رہا ہے ابتدائی کلیسیا کو کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ پیدائش کی کتاب بھی ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ خدا سب سے پہلے موجود ہے، ابھی کسی چیز کی بھی تخلیق نہیں ہوئی اور خدا وہاں پر
موجود تھا، اور پھر اس نے کلام کیا، اس نے بولا اور سب چیزیں وجود میں آ گئیں. یعنی خدا موجود بھی ہے اور تمام جو خلقت ہے، تمام چیزیں جو وجود میں آئیں وہ اس کی فرما برداری بھی کرتی ہیں. جو وہ کہتا ہے وہ ہوتا ہے. جو جو اس نے کہا چیزیں وجود میں آنا شروع ہو گئیں. اور پھر خدا کے علاوہ پھر زمین کی حالت بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ زمین کیا تھی؟ ویران اور بنجر تھی. یعنی خدا نے بالکل اسکریپ سے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے یا ہمیں سکھاتا ہے، یا موسیٰ اس دور کے لوگوں کو یہ بات سکھانا چاہتا تھا کہ ہماری پرستش کا منبع صرف اور صرف خداوند خدا ہے. آپ کو پتہ ہے پیدائش کی کتاب موسیٰ نے لکھی ہے، اور موسیٰ کا دور تو میں نظر آتا ہے کہ خروج سے شروع ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی ہزاروں سال، 4000 سال کی اس کتاب کے اندر تاریخ درد ہے پیدائش کی. سو موسیٰ تو بہت ٹائم بعد، ہزاروں سال بعد آیا ہے. سو جب موسیٰ کا دور چل رہا تھا اس وقت بہت سے آس پاس اس کے کانٹیکس کے اندر دیوتا موجود تھے. خاص طور پر کنانی دیوتا بہت زیادہ مشہور تھے، وہ ایک سے زیادہ دیوتاؤں کی عبادت کیا کرتے تھے. سو ان کو یہ بتانا کہ حقیقت میں یہوہ خدا ہی عبادت اور پرستش کے لائق ہے. سو خدا موسیٰ کے ذریعہ سے اس کتاب کو قلم بند کرواتا ہے، اور پہلے 2 ابواب ہی یہ بات وضاحت اس چیز کی کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جب کوئی نہیں تھا تو کون تھا؟ خدا تھا اس جگہ پر، اور خدا کے ازلی وجود کو بیان کرتا ہے. سو خدا نے اسے ترتیب دیا اور آباد کیا، اور تخلیق کے عمل سے سب سے زیادہ خدا نے جو خوبصورت چیز بنائی یا اہم چیز بنائی وہ انسان بنایا تھا. جا کے چل کے دیکھتے ہیں کیوں یہ بات لکھی ہے. اچھا جی، پھر خدا نے انسان کو اپنی صورت پر لکھا ہے، تخلیق کیا یا بنایا. چھٹے دن خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا. آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اچھا، چھٹے دن خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا، شبیہ پر بنایا. بہت سی تفاسیر اس آیت کے متعلق کی جاتی ہیں، جن میں سے چند ایک جو اہم ہے وہ یہاں پر میں نے ان کو میں نے ٹائپ کر دیا، لکھ دیا ہے. انسان زمین پر خدا کی نمائندگی کرتے ہیں. خدا کی صورت پر ہونے سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 کہ زمین پر انسان خدا کی نمائندگی کرنے کے لیے ریپریزنٹیٹیوز بن کر آئے ہیں. قدیم دور میں بادشاہوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ دیوتا کی صورت پر آئے، یعنی جس دیوتا کو وہ مانتے تھے ان کے اعمال، ان کے کام، ان کی سلطنت کا جو طرز تھا وہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ یہ اس خاص یا کسی بھی دیوتا کے پجاری ہیں یا ان کے ماننے والے ہیں. تو خدا نے جب انسان کو اپنی نمائندگی کے لیے بنایا تو نمبر 1 چیز یہ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ یہ خدا کے بطور نمائندے اس زمین پر ظاہر کرتے ہیں. اور نمائندگی کی جب بات آتی ہے تو پھر بہت سی چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں جو خدا نے انسان میں رکھی ہیں، جو اس کی ذات کا بھی حصہ ہیں. مثال کے طور پر خدا خود محبت کرتا ہے، اور اس نے انسان میں بھی یہ خصوصیت رکھی ہے، خاصیت رکھی ہے کہ وہ محبت کرتا ہے. خدا معاف کرتا ہے، رحم کرتا ہے. خدا نے انسان میں بھی یہ کوالٹی رکھی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ رحم کرتا ہے اور معافی کرتا ہے. اس طرح بہت سے ایسے کامن ایٹریبیوٹس جنہیں ہم کہتے ہیں جو خدا کی ذات میں پائے جاتے ہیں، اور خدا نے انہیں انسان میں بھی رکھا ہے. کچھ ایسے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جنہیں ہم ڈیوائن کہتے ہیں، ڈیوائن ایٹریبیوٹس، وہ صرف خدا کی ذات تک ہی محدود ہیں. لیکن کچھ ایسے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جو کامن ہیں، جو خدا نے انسان میں بھی رکھے ہیں، اور ان ایٹریبیوٹس کے وسیلہ سے انسان خدا کے نمائندگی کرتا ہوا زمین پر نظر آتا ہے. خدا نے دم جو ہے اس کے نتنوں میں پھونکا تھا، یعنی لیونگ ریلیشن شپ کے لیے خدا نے اس کو دم دیا، زندگی بخشی، تاکہ وہ ایک خوبصورت رشتے میں خدا کے ساتھ، تعلق میں خدا کے ساتھ رہ کر زندگی گزار سکے. خدا کی صورت پر ہونا ہماری صلاحیتوں، تعلقات، ذمہ داریوں اور شناخت کو شامل کرتا ہے. انسان مخلوقات پر ایسے طریقے سے حکومت کرتے ہیں
جو خدا کے کردار کی عکاسی کرتا ہے. یہ جو بات ہے یہ سب سے اہم ہے ایٹریبیوٹس کے, یہ خدا کی صورت پر ہونے سے کیا مراد ہے. سیاق و سباق کے حوالے سے خدا اتھارٹی اور اختیار رکھتا ہے, پیدائش کی کتاب میں نظر آتا ہے, اور فوراً اس کے بعد خدا کے بارے میں جب لکھا ہے خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا. سو امیج کا مطلب یہ کانٹیکسچلی اور ایکسیجیٹیکلی بہت اہم ہے کہ خدا نے ان کو اختیار بخشا, باقیوں پر اختیار بخشا, اور خدا نے ان کو کہا کہ تم ایک تو دیکھ بھال کرو اور دوسرے جانوروں کا کیا رکھو, ان کے نام رکھو. خدا نے ان کو کیا دیا, ایک ٹارگٹ دیا یا کام دیا یا ایک اتھارٹیٹیو جاب آپ اسے کہہ سکتے ہیں, کام کہہ سکتے ہیں, اختیار سے پر کام جو خدا نے اسے بخشا تھا. تمام مخلوقات میں انسانوں کا ایک خاص مقام حاصل ہے, اور اس کا ریزن یہ ہے کیوں مقام حاصل ہے, کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے. پیدائش پہلا باب خدا کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ سب کچھ خدا سے ہے, یعنی وہ سورس ہے, وہ ماخذ ہے, وہ سٹارٹنگ پوائنٹ تو نہیں, خدا ہر آغاز سے پہلے موجود ہے, یعنی اس کے وسیلہ سے سب کچھ تخلیق ہوا ہے, اس نے سب کو تخلیق کیا ہے. پھر خدا نہ صرف خالق ہے بلکہ پالنے والا, سنبھالنے والا, اور اس لیے وہ سب پر حکومت بھی کرتا ہے. انسان صرف خدا کو جان کر ہی خود کو سمجھ سکتا ہے. خدا نے انسان کو اپنے ساتھ تعلق رفاقت کے لیے بنایا. یہ اگلی سلائیڈز اس کو ڈیفائن کریں گی ان باتوں کو. اور پھر خدا نے 7ویں دن کو برکت دی. اوکے, خاص بات یہاں سے اب شروع ہونے لگی ہے. پیدائش پہلا اور دوسرا باب کیوں عبادت کے لیے اہم ہے؟ نمبر 1, پہلا اور دوسرا باب مسیحی عقیدے کی بنیاد ہیں. جو پیٹرنز آپ خدا کے ساتھ تعلق کے بارے میں یا اس کی عبادت اور پرستش کے بارے میں ان پہلے 2 ابواب میں دیکھیں گے, آگے پوری بائبل میں انہی کی ڈیولپمنٹ اور اسی طرح کے پیٹرنز مختلف ادوار میں آپ کو نظر آئیں گے. آخری سلائیڈ پر تھوڑا سا میں نے پیدائش اور مکاشفہ کا کمپیریزن بھی کیا ہے, لیکن وقتاً فوقتاً جو آج آپ دیکھیں گے پیدائش کی تاریخ, پیدائش میں سے پرستش کے حوالے سے, وہی آپ کو آگے چل کر مختلف ادوار میں اور مختلف کتابوں میں بھی نظر آنے والے ہیں. اس لیے تھیولوجیکلی جب ہم ورشپ کی بات کرتے ہیں تو پیدائش پہلے اور دوسرے باب کو مسیحی عقیدے کی بنیاد سمجھا جاتا ہے, فاؤنڈیشن سمجھا جاتا ہے. یہ ابواب ہمیں ایک طاقتور خود مختار خالق کے طور پر خدا کو دکھاتے ہیں اور اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں چونکہ وہ خالق ہے, چونکہ وہ طاقت والا, قدرت والا, طاقتور خود مختار خدا ہے, اس لیے وہی عبادت کے لائق. اور موسیٰ یہ کیوں قلم بند کر رہا ہے, اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ یہ بتاتا ہے, کیونکہ اس کے کانٹیکسٹ میں بہت زیادہ بت پرست قومیں موجود تھیں جو کہ ایک نہیں بلکہ مختلف دیوتاؤں کی پرستش کرتی تھیں. اس لیے اور وہ مخلوق کی پرستش کیا کرتی تھیں, کسی جو ہو گزرے ہیں, رہ کر گئے ہیں, ان کی عبادت اور پرستش کرتے تھے اور وہ مر چکے تھے, اور مختلف جو ہے وہ پرندوں کی اور جانوروں کی جو اعتبار سے بھی وہ عبادت اور پرستش کیا کرتے تھے. سو اس لیے موسیٰ انہیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ صرف یہوہ خدا ہی خالق اور خود مختار خدا ہے جس کے وسیلہ سے سب کچھ بنا ہے, باقی سب مخلوق ہے, اور تم ہاتھ سے بنائے ہوئے جو دیوتا ہے یا بت ہے ان کی پرستش کرتے ہو. میں تمہیں اس خدا کے بارے میں بتاتا ہوں جس نے سب چیزوں کو کیا کیا ہے, خلق کیا ہے, بنایا ہے. سو پرستش کے حوالے سے اس کانٹیکسٹ کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ خدا صرف واحد وہ ہستی ہے, شخصیت ہے جو عبادت اور پرستش کے لائق ہے. اچھا جی, پھر تخلیق کے بارے میں بیان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہماری عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے. جو میں بتا چکا, عبادت کا آغاز باغ عدن میں ہوا اور وہاں پائی جانے والے جو پیٹرنز ہیں وہ میں پہلے بتا چکا, اور اصول جو پرنسپلز آپ کو نظر آئیں گے, انہی کی آگے ایکسپینشن جو ہے یا ایکسپینڈڈ فارم میں آپ کو پوری بائبل مقدس میں نظر آئیں گے.
اچھا جی، تھیولوجی آف ورشپ ان ایڈن. پرستش حقیقت میں قدرت سے بھرے خدا کی فرما برداری کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ فرما برداری کا نام ہے. اور باغ عدن میں آپ کو پرستش نظر ہی یہی آئے گی، عبادت خدا کی نظر ہی یہی آئے گی. اس وقت کوئی سیٹ رولز نہیں تھے کہ اس طرح سے آپ نے عبادت کرنی ہے، اس طرح سے آپ نے پرستش کرنی ہے، اس طرح سے کوئی کہانی نظام ہونا ہے، کچھ بھی نہیں تھا. ویری انیشیل ٹائم. اور وہ کس طرح سے خدا کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھے؟ دو کام، فرما برداری خدا نے کہی تھی، اور دوسرے نمبر پر جو کام تھا خدا نے کہا تھا انہوں نے کام کرنا تھا. وہ کام کیا تھا؟ دیکھ بھال کرنی تھی باغ کی اور نام رکھنے تھے. یعنی اوبیڈینس اینڈ سروس. خدا کی کھیتی میں اگر میں اس کی لائف اپلیکیشن کروں تو فرما برداری اور خدا کا کام کرنا کسی طور سے بھی آپ کر رہے ہیں، چرچ میں، چرچ کے باہر، دس از ریئل ورشپ جو خدا آپ کی زندگی سے چاہتا ہے. پیدائش کی کتاب کے چند ابواب، جو پہلے ابواب ہیں، ان کا مطالعہ سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کے لیے خدا کے حقیقی منصوبے کیا تھے، کیا خدا چاہتا تھا. باغ عدن میں پرستش کے متعلق ہمیں 3 اہم سچائیوں کے بارے میں معلومات ملتی ہے. نمبر 1، تخلیق اور تعلق، کریشن اینڈ ریلیشن. انسان کو خدا کی صورت پر اس لیے بنایا گیا تاکہ وہ خدا کو جانے اور ایک ذاتی ریلیشن، پرسنل ریلیشن شپ میں اس کی عبادت کرے. خدا نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ جانے. خدا اپنا آپ ان پر ظاہر کر رہا تھا. اور خدا، بائبل مقدس بھی ہمیں اس لیے دی گئی ہے کیونکہ خدا بائبل مقدس کے وسیلہ سے اپنا آپ ہم پر ظاہر کرتا ہے. اور نہ صرف یہ پیدائش کی کتاب بلکہ بائبل مقدس میں بہت سے ایسے حوالہ جات درج ہیں جو اس سچائی، اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ خدا مختلف اوقات میں اپنے کلام کے ذریعے سے اپنی ذات کے مختلف پہلوؤں کو ہم پر روشن کر رہا تھا، کھول رہا تھا. سب سے پہلے خدا نے اپنا آپ آدم اور حوا پر ظاہر کیا، اور اس کے رسپانس میں وہ کیا کرنے لگے؟ خدا کی فرما برداری اور خدا کے ساتھ ریلیشن میں، تعلق میں اس کی عبادت کرنے لگے. باپ عبادت یہ نہ سوچے گا کہ وہ تو دعا نہیں کر رہے تھے، وہ کلام نہیں، وہ گیت نہیں گا رہے تھے. یہ بالکل سٹارٹنگ پوائنٹ تھا. جب اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے تو اسکالرز اس عمل کو بھی کہتے ہیں کہ یہ خدا کی فرما برداری اور خدا کے لیے کام کرنا ہی بیسیکلی وہ کام تھا جو خدا نے پہلے سب سے کہا تھا. سو اٹ واز پارٹ آف دیئر ڈیووشنل لائف. سو خدا ریلیشن چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے خدا؟ حقیقی پرستار پھر کون ہوتا ہے؟ نمبر 1، جس کا تعلق خدا کے ساتھ بڑا مضبوط ہوتا ہے نا. ایک شخص ہے، میں مثال چلیں ہم اپنے چرچ کانٹیکس سے مثال دیکھتے ہیں کہ عام طور پر جو بہت اچھا گاتا ہے لوگ اسے بلاتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، اچھی بات ہے. وہ ظاہری بات ہے، وہ اچھا گائے گا تو وہ تھوڑا سا اچھا بھی انسان کو فیل ہوتا ہے. بٹ اگر اس کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہے تو وہ جتنا مرضی اچھا گا لے یا جتنا مرضی اچھا یہاں پر کھڑا ہو کر پرفارم کر لے، اسپیچ پھر وہ رہ جائے گی، لیکن وہ حقیقی طور پر نہ خدا کا کام ہونا ہے اور نہ وہ حقیقی طور پر خدا کی عبادت ہونی ہے، نہ وہ حقیقی طور پر خدا کا پرستار کہلانا ہے. بہت سے خدا کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اچھے طور سے درست طرح سے گانا بھی نہیں آتا، لیکن چونکہ ان کے ساتھ ان کا تعلق خدا کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، سو جیسا بھی وہ گا لے خدا ان کے وسیلہ سے کام کرتا ہے. جیسے بھی وہ بول لیں، آہستہ، اونچا، زوردار تقریر کر لیں یا آہستگی کے ساتھ بیان کر لیں، خدا ان کے وسیلے سے، کلام کے وسیلہ سے خدا کیا کرتا ہے؟ ان کے تھرو کام کرتا ہے. سو امپورٹنٹ تھنگ از دس کہ آپ کا ریلیشن خدا کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، تعلق خدا کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. اگر آپ کا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا تو پھر آپ رو رو کر بھی دعائیں کریں گے تو وہ میں صرف ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ آنسو ہی رہ جائیں گے، محض وہ مشقت ہوگی. لیکن اگر آپ کا تعلق خدا کے ساتھ درست ہوگا تو ایک مختصر دعا اور مختصر وقت بھی بڑا فروٹفل آپ کی زندگی میں ہونے والا ہے.
سو نمبر ایک چیز آپ نے کیا کرنا ہے، خدا کے ساتھ تعلق کیا کرنا ہے، مضبوط کرنا. تعلق مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ بڑا اچھا انہوں نے ہمارے لیکچر کے کانٹیکسٹ میں اچھی بات انہوں نے کی. کس سے؟ تابعداری سے. آگے چل کے پھر اور ریلیشن مضبوط کرنے کے لیے اور بڑی باتیں ہمیں نظر آئیں گی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی. لیکن پرٹیکولرلی جو ہمیں ابتدائی دور میں نظر آتی ہے وہ کیا نظر آتی ہے؟ اوبیڈینس. اور اوبیڈینس کا کوئی بھی اس کا متبادل نہیں ہے. خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بڑی تابعداری کے ساتھ اس کے ساتھ رہ کر زندگی گزاریں. نمبر 2، تخلیق اور لوکیشن، کریشن اینڈ لوکیشن، یعنی مقام. پچھلی کلاس میں بھی اور اس کلاس میں بھی اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی جو مقام ہوتے ہیں نا، لوکیشن جو ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہے عبادت کے لیے. خدا ایک پرٹیکولرلی لوکیشن مہیا کرتا ہے جس میں آ کر وہ اپنے لوگوں سے ملتا اور رفاقت کو قائم کرتا ہے. عبادت کے لیے مخصوص جگہ، یعنی ملنے کے لیے خدا ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کرتا ہے. یہ نیو ٹیسٹمنٹ تھوڑا سا پھر آگے چینج ہوگا پیٹرن، لیکن ابھی ہم پیدائش کی کتاب پڑھ رہے ہیں اس لیے میں وہیں سے بتا رہا ہوں آپ کو. اور ہمیں نظر آتا ہے باغ عدن، خدا وہاں پر آدم اور حوا سے ملاقات کے لیے آیا کرتا تھا، فیلوشپ کے لیے. دین پھر ہمیں نظر آتا ہے خیمہ اجتماع، وہاں پر خدا کی ضروری ٹھہرتی تھی، لوگ وہاں پر آتے تھے اپنی ڈیووشنل لائف کے لیے. پھر اس کے بعد ہیکل میں ہمیں نظر آتا ہے اس کی پریزنس وہاں پر نظر آتی ہے. پھر ہمیں نظر آتا ہے حزقیل کی کتاب بیان کرتی ہے کہ وہ پریزنس لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اٹھ جاتی ہے ہیکل پر سے. اینڈ دین پھر انبیاء بیان کرتے ہیں، نبوت کرتے ہیں کہ خدا پھر سے اپنے لوگوں کے درمیان آئے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب آ جاتے ہیں اس دنیا میں اور اپنی منسٹری کا آغاز کرتے ہیں تو اسی وقت تو کہا جاتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان آ گیا. اینڈ ناؤ وہ ہولی اسپرٹ کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں کیا کرتا ہے؟ سکونت کرتا. سو خدا لوکیشنز میں بڑا انٹرسٹڈ ہے. خدا مقاموں میں ہمیں پرانے نامے میں نظر آتا ہے بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے. اب تو خیر وہ پیٹرن ہی چینج ہو گیا. ہمیں خدا کہتا ہے کہ ہم خدا کی ہیکل اور مقدس اور خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے. لیکن اولڈ ٹیسٹامنٹ میں خدا لوکیشنز پر بڑا فوکس تھا کہ خاص جگہ پر خدا آ کر اپنے لوگوں سے کیا کیا کرتا تھا؟ ملا کرتا تھا بات. سو خاص جگہوں پر کیوں ملا کرتا تھا؟ اور وہ خاص جگہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیسی ہوتی تھی؟ ایک ان میں چیز بڑی کامن ہوتی تھی ساری جگہوں میں. خیمہ اجتماع تھا، خیر اسی پیٹرن پر پھر ہیکل بنی. ان میں پاک ترین مقامات، پاکیزگی ہوتی تھی ان میں. تو خدا کہاں پر سکونت کرتا تھا، یا خدا کہاں پر اپنی حضوری کے لیے خدا نے جو ان کو پیٹرن دیا تھا کہاں پر خدا کی حضوری ہوتی تھی؟ ہاں، اس کے کون سے حصے میں؟ ہاں، پاک ترین، یعنی کہ وہاں پر کیا ہوتی تھی؟ پاکیزگی. اور کسی کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، بلکہ سردار کاہن جو ہے وہ جا کر سال میں کیا کرتا تھا؟ قربان. سو یہ ہمیں کیا چیز سکھاتی ہے مقام؟ کہ حقیقی پرستار ہونے کے لیے، خدا کی عبادت کے لیے ضروری کیا چیز ہے ہماری اب ہم اگر وہ لوکیشن ہے جس میں خدا سکونت کرتا ہے تو اس لوکیشن کو کیسا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے. نمبر 1 تعلق مضبوط ہونا چاہیے. نمبر 2 ہماری زندگیاں کیا ہونی چاہیے؟ گناہ سے مبرہ اور یسوع مسیح کے خون سے دھل کر کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے. تیسرے نمبر پر تخلیق اور مقصد، مشن نظر آتا ہے. خدا نے کیوں انسان کو تخلیق کیا؟ پرائمری اور سیکنڈری مشن ہمیں نظر آتا ہے. انسان کو اس مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا تاکہ وہ مخلوقات کی دیکھ بھال کرے اور خدا کے منصوبے کے مطابق زندگی گزارے. اب خدا کے منصوبے کے مطابق زندگی گزارنا ایک پھر بڑی ڈیفینیشن ہے. خدا کے منصوبے کے مطابق زندگی گزارنا کیا ہے؟ خدا کے منصوبے کے مطابق زندگی گزارنے میں سب سے اہم چیز جو ہمیں پرانا عہد نامہ بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنا. اسرائیلیوں اور خدا کے درمیان جو بار بار پرابلم آتی تھی، یا خدا ان کو سزا کیوں دیتا تھا کہ وہ خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کے ساتھ تعلقات کو کیا کرتے تھے؟ قائم کرتے تھے. ان کی پرستش اور عبادت جو ہے وہ کرنے لگ جاتے تھے، جس وجہ سے خدا ان سے کیا ہوتا تھا؟ ناراض ہوتا تھا. سو گاڈ ہیز اے پلان فار یو. اور خدا کا منصوبہ کیا ہے جس کے وسیلہ سے خدا چاہتا ہے کہ آپ زندگی گزاریں؟ وہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق خدا کے ساتھ درست ہو اور اس کی کھیتی میں آپ کیا کریں؟ کام کریں. سو آدم کو کیا کہا تھا کہ تو باغ عدن میں کیا کرنا؟
ان ادر ورڈز دیکھ بھال کرنا، یا ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ سروس خدا چاہ رہا تھا اس سے لینا، کام خدا چاہ رہا تھا اس سے لینا. So this is one aspect of real worship. آپ کا تعلق خدا سے درست ہونا چاہیے، آپ کا دل خدا کے ساتھ پاک ہونا چاہیے، یعنی پاکیزگی ہونی چاہیے، اور نمبر 3 آپ کو خدا کے کام میں مگن ہونا چاہیے اور خدا کے منصوبوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اچھا جی، بائبلی پرستش یا بائبلی عبادت کو سمجھنے میں باغ عدن کی اہمیت کیا ہے؟ باغ عدن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک انیشیل ماڈل ہمیں دیتا ہے پرستش یا عبادت کا یا ڈیووشنل لائف کا، جو کہ ہمیں جس کی ڈیولپمنٹ پھر آگے پوری بائبل میں ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. سب 5 باتیں ہم دیکھیں گے باغ عدن کے بارے میں جو ہمیں وہ سبق دیتا ہے بیسیکلی پرستش اور عبادت کے بارے میں. نمبر 1 از پرستش ذاتی ہے، یعنی ورشپ از پرسنل. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا کو جاننا اور تعلق قائم کرنا ہے. خدا اپنا آپ انسان پر ظاہر کرتا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے. خدا نے انسان میں زندگی کا دم پھونکا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا نے زندگی اس میں پھونکی ہے. اور زندگی کیوں دی ہے؟ کیونکہ خدا ایک زندہ ریلیشن اور رفاقت چاہتا ہے انسان کے ساتھ. اور باغ عدن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا رفاقت انسان کے ساتھ چاہتا ہے. عبادت یا پرستش کا اہم پہلو یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ رفاقت میں وقت گزاریں. پھر انسان صرف قوانین پر عمل کرنے کے لیے نہیں بلکہ خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے بلایا گیا. تعلق کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ریلیشن شپ کے بارے میں، ٹھیک ہے. بعض اوقات ایک سیٹ آف رولز رکھ دیے جاتے ہیں ہمارے سامنے، ایسے کریں، یہ کریں، وہ چلیں. باقی مذاہب بھی ایسے رکھتے ہیں، سیٹ آف رولز ہی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بٹ وٹ از یونیک ان کرسچینٹی از خدا آپ کی ہارٹ ٹرانسفارمیشن اور ریلیشن شپ پر فوکسڈ ہے. کیونکہ جب آپ کا تعلق خدا کے ساتھ درست ہوگا، آپ کا دل تبدیل ہو جائے گا، تو جو قوانین ہے وہ خود ہی آپ ماننا شروع کر دیں گے. سیٹ آف انسٹرکشنز آپ کی زندگی میں خود ہی پوری ہونی شروع ہو جائیں گے. فوکس کریں کہ آپ کا تعلق خدا کے ساتھ درست اور مضبوط ہونا چاہیے. خدا نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ خدا کو جانے. اس نے انسان میں زندگی کا دم پھونکا. یہ صلاحیت خدا نے دی ہے کہ آپ خدا کے بارے میں جانیں. آپ خدا کے بارے میں کس طرح سے جان سکتے ہیں؟ حقیقی پرستش عبادت خدا کو جاننے سے آتی ہے. اور ہم خدا کو کیسے جان سکتے ہیں؟ تخلیق پر غور کریں. آپ جب تخلیق پر غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کا خدا کس قدر طاقتور خالق خدا ہے اور اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے. نمبر 2 کلام مقدس کے ذریعے سے. نمبر 3 یسوع مسیح کی زندگی پر، اس کی منسٹری پر فوکس کرنے سے you will know how big our God is. نمبر 2 پرستش عملی ہے، یعنی پرستش صرف محسوس کرنے کا نام نہیں ہے، صرف سوچنے کا نام نہیں ہے. پرستش صرف یہی آلہ نہیں ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آپ کو کچھ فیل ہونا شروع ہو گیا ہے، آپ کو گرمائش فیل ہونا شروع ہو گئی ہے. پرستش حقیقت میں عمل کرنے کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ پانی پلا دے. عمل کرنے کا نام ہے. عدن میں آدم کا کیا کام تھا؟ وہ کیا کرتا تھا؟ تین بنیادی کام جو ہمیں نظر آتے ہیں باغ عدن کے اندر. وہ مخلوق کی دیکھ بھال اور حکومت کرنا، اتھارٹی خدا نے اسے بخشی. نمبر 2 باغ میں وہ کام کرے، کام کرنے سے مراد سرو کرے خدا کو. اور نمبر 3 خدا کی کیا کرے؟ فرما برداری کرے کہ قانون خدا نے ان کے سامنے جو ہے وہ رکھا تھا. بائبل مقدس عبادت یا پرستش کے لیے عملی الفاظ کا استعمال کرتی ہے، یعنی ایسے الفاظ کا استعمال کرتی ہے جن کے اندر یہ میننگز ہوتے ہیں کہ ڈو سم تھنگ، کچھ کرو پریکٹیکلی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ صرف بیٹھ کر آپ کو گرمائش فیل ہو رہی ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، دس از ناٹ دا ٹرو ورشپ. یہ ایک حصہ ضرور ہے، لیکن جو عملی الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ خدمت کریں، آپ سرو کریں خدا کو.
اور جو حقیقی طور پر خدا کو سرو کرتا ہے وہ حقیقی طور پر وہی خدا کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس کی پرستش کر رہا ہوتا ہے۔ سو حقیقی عبادت یا پرستش خدا کے کلام کے مطابق جینا ہے۔ میں نے پہلے دن سے آپ کو بتا رہا ہوں، اٹس یور لائف سٹائل۔ آپ کو خدا کے کلام کے مطابق جینا اور عمل کرنا ہے، صرف جذبات یا خیالات کا نام پرستش نہیں ہے۔ ہمیں یہ آدم کا وہ باغ عدن میں تھا، وہاں سے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، ورشپ از کمپریہنسو، یعنی پرستش بڑی وسیع ہے، اس کے میننگ ایک چیز تک محدود نہیں ہے۔ عبادت یا پرستش صرف وہ نہیں ہے جو ہم کلیسیا میں کرتے ہیں، زندگی کا ہر حصہ عبادت بن سکتا ہے اگر کلام کے مطابق ہو تو۔ باغ عدن میں آدم کا روزمرہ کا کام، دیکھ بھال کرنا، جانوروں کو نام دینا اس کی عبادت کا حصہ تھا، کیونکہ وہ خدا کے مقصد کی فرما برداری کا۔ بات پھر وہی ہے، obedience is actually the worship۔ بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو تابع داری ہے نا اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور ایموشنل ورشپ اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر خدا کی اوبیڈینس ہے جو خدا چاہتا ہے آپ کی زندگی سے۔ سو عبادت یا پرستش کی تعریف میں، اس کی ڈیفینیشن میں اہم حصہ یا اہم لفظ جو اس کو ڈیفائن کرتا ہے وہ فرما برداری ہے۔ عام طور پر بہت سے کام چھوٹے سمجھے جاتے ہیں یا عام سمجھے جاتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا، بعض اوقات لوگ اعتراض کرتے ہیں، پادری صاحب نے ان کو بڑا کام دے دیا، مجھے چھوٹا کام دے دیا، اور وہ کام ہم نے خود سے ڈیفائن۔ خدا کا ٹھہرایا ہوا کوئی کام بھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ خدا فرما برداری چاہتا ہے، اس نے آپ کو چھوٹا کام دیا ہے، بڑا دیا ہے۔ اس نے آپ کے ذمہ جو بھی کام لگایا ہے، آپ کا کام یہ چیک کرنا نہیں ہے کہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، آپ کا کام فرما برداری کرنا ہے۔ اصل سوال ہمارے دل اور نیت کا ہے۔ یہ دو سوال بڑے اہم ہیں، میں یہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں، اور نمبر 2، میں کس کے معیار پر چل رہا ہوں۔ میں یہ کام خدا کے لیے کر رہا ہوں اور معیار میرا خدا کا کلام ہے جس کے مطابق میں چلوں، پھر آپ کو کوئی کام بھی، کوئی خدمت بھی چھوٹی نظر نہیں آئے گی، بلکہ جس سے خدا بلاتا ہے اور جو خدمت خدا آپ کو دیتا ہے وہ آلویز بڑی ہی ہوتی ہے، آپ کے لیے چھوٹی نہیں ہوتی۔ چوتھی بات، ورشپ از رسپانسو، پرستش خدا کے عمل کے جواب میں ہے۔ پیدائش کی کتاب میں آدم اور حوا اس لیے خدا کی عبادت اور فرما برداری کر رہے تھے کیونکہ خدا پہلے ان پر اپنا آپ ظاہر کر چکا تھا، اور ان کا ہر عمل خدا کی ہستی اور اس کے کاموں کا جواب تھا۔ تخلیق خدا کی عظمت اور خدا کی بھلائی کو ظاہر کرتی ہے۔ جب یہ ظاہر ہو جاتا ہے تو درست عبادت میں اس کی حمد کرنا، اطاعت کرنا اور اس کے حضور اس کا احترام مانا اور خوف کے ساتھ زندگی گزارنا ہی اصل میں اس کی پرستش اور عبادت کرنا ہے۔ نمبر 5، پرستش اور خدا کی حضوری کا گہرا تعلق ہے۔ باغ عدن میں آدم اور حوا خدا کے بہت قریب تھے اور ان سے خدا باتیں کیا کرتا تھا۔ گناہ نے اس نزدیکی کو توڑا اور لوگ خدا کی حضوری سے باہر ہو گئے۔ پرانے عہد نامے میں بھی خدا نے اپنی حضوری مختلف طرح سے خیمہ اجتماع، پھر ہیکل اور پھر خاص ظہور کے ذریعے سے دکھائی۔ انبیاء نے وعدہ کیا کہ ایک دن دوبارہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہے گا، اور یہ وعدہ یسوع مسیح کے آنے کے وقت ہمیں پورا نظر آتا ہے۔ خدا انسانوں کے درمیان، یسوع مسیح کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اب روح القدس کے ذریعے سے خدا کی حضوری ایمانداروں میں رہتی ہے، اور ایک دن ہم روبرو اسے دیکھیں گے۔ یعنی ان 5 پوائنٹس کا جو کلیدی نقطہ ہے وہ اسی بات پر ہے کہ خدا ہم سے فرما برداری چاہتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں فرما برداری نہیں ہوگی، سو جتنے مرضی ہم دعا کر لیں، جتنی مرضی ہم ڈیووشنل لائف کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر ہم فرما برداری نہیں کر رہے تو اس کا پھر کوئی بھی فائدہ ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے، کوئی بھی فائدہ ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے۔ تو فرما برداری از ایٹ دا پریورٹی۔ یسوع مسیح نے ایک تمثیل بھی ہمیں نظر آتی ہے اناجیل کے اندر کہ ایک فریسی تھا، وہ آ کر دعا کر رہا تھا اور اپنی راست بازی
بتا رہا تھا اور ایک عام شخص جو اپنے گناہوں پر آ کر رو رہا تھا. سو خدا نے کس کی دعا کو قبول کیا؟ اس کی جو اپنے گناہوں پر یا اپنی کمزوریوں کا اقرار کر کر اور رو رو کر خدا سے دعا مانگ رہا تھا، اقرار کر رہا تھا. اس لیے اوبیڈینس خدا چاہتا ہے، جو کلام کہہ رہا ہے ہمیں وہ ویسے زندگی گزارنی ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اچھا جی، مستقبل کے باغ میں عبادت کس طرح سے ہوگی؟ باغ سے مراد ابھی ایک سلائیڈ ایکسپلین کرے گی. پیدائش پہلے اور دوسرے باب میں خدا اور انسان کا تعلق خدا کے منصوبے کو ظاہر کرتا ہے. خدا نے انسان کو تخلیق کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ رہے. یہ موضوع پوری بائبل میں جاری رہتا ہے اور اپنی تکمیل یسوع مسیح میں پاتا. اچھا، جو پہلے میں نے بتایا تھا پیدائش کی کتاب اور مکاشفہ کی جو کتاب ہے بیسیکلی مرر ہے. جو چیزیں یہاں پر آپ کو نظر آئیں گی وہی آپ کو مکاشفہ کی کتاب میں آپ کو نظر آئیں گی. اگر آپ انہیں ہائی لائٹ کریں گے تو بہت سی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. وہاں پر جس طرح تخلیق ہو رہی ہے وہاں پر ایک نئی تخلیق آپ کو مکاشفہ کی کتاب کے اندر نظر آئے گی. مکاشفہ 22ویں باب میں اس کا کامل انجام ہمیں دکھائی دیتا ہے، جہاں یوحنا ایک نئے شہر یا ہمارے لیکچر کے مطابق ہم اسے باغ کہہ دیتے ہیں کو دیکھتا ہے. خدا اور برے کے تک سے ایک دریا بہتا ہے، درخت حیات دوبارہ موجود ہے. کوئی ہیکل نہیں کیونکہ خدا کی حضوری سارے شہر کو بھر دیتی ہے. خدا کے لوگ اسے روبرو دیکھیں گے اور ہمیشہ اس کی عبادت کریں گے. خدا سے جدائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اس ٹیکسٹ کے اندر، مکاشفہ والے ٹیکسٹ کے اندر جو لفظ عبادت کے لیے استعمال ہوا ہے گریک ورڈ، یہ وہی لفظ ہے جو کہانت کی خدمت کو ظاہر کرتا ہے. کہانت کے لیے خدمت کے لیے سرونگ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. بالکل ویسے ہی خدمت جیسی لاویوں کو دی گئی تھی. خدا اپنے لوگوں کے ساتھ بسے گا اور وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے. 5 اہم چیزیں آج آپ نے پڑھی ہیں ورشپ کے حوالے سے. نمبر 1، ورشپ از پرسنل، یہ ذاتی ہے. نمبر 2، یعنی ذاتی سے مراد کیا ہے؟ گاڈ وانٹس a strong relationship with us. نمبر 2، ہم نے کیا دیکھا ہے کہ یہ عمل کرنے کا نام ہے پرستش، جس میں آپ سرو کرتے ہیں، مختلف طریقے سے عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اٹس ناٹ جسٹ سم تھنگ جو آپ کو محسوس ہوتا ہے، سم تھنگ جو آپ خدا کی کھیتی میں، بادشاہی میں کام کرتے ہیں. نمبر 3، ورشپ صرف پرستش تک محدود نہیں ہے، بڑے کمپریہنسو، بڑے وسیع اس کے معنی ہیں. اور جو بھی کام آپ خدا کے لیے کرتے ہیں خدا آپ کی زندگی میں ٹھہراتا ہے. جو کام بیسیکلی آپ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ پرستش ہے. نمبر 4، پرستش خدا کے، جو خدا آپ کی زندگی میں جب اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے تو اس کے عمل کا جواب ہے. اور 5واں اور آخری چیز ہم نے دیکھی کہ پرستش اور خدا کی حضوری کا گہرا تعلق ہے. اور جہاں پر بھی خدا کی پریزنس ہوتی تھی یا خدا کی موجودگی ہوتی تھی یا جہاں پر پرستش ہوتی تھی خدا کی حضوری وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نظر آتی ہے. نیکسٹ ٹائم ہم کاہنی نظام کو اسٹڈی کریں گے اور مزید دیکھیں گے کہ کہانت میں آگے چل کر پھر کس طرح سے یا موسوی دور کے اندر عبادت اور کس طرح سے ہوتی تھی. اس میں زیادہ رسومات ہونے والی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ایک براڈ سسٹم تھا کہ وہ کس طرح سے عبادت کرتے تھے، کیونکہ ہیکل بھی ہیکل تو نہیں آئی تھی، لیکن جو ان کا نظام تھا خدا نے پہلے آئیڈینٹیفائی کر دیا ہوا تھا، انہیں بتا دیا گیا ہوا تھا کہ کس طرح سے عبادت کرنی. پھر خیمہ اجتماع میں کیسی ہوتی تھی، یہ ساری باتیں ہم پھر نیکسٹ کلاس میں کور کریں گے. تھینک یو، گاڈ بلیس یو.